شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے صندوق کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے آج بھی یہودیوں نے ماہرین آثار قدیمہ کو دنیا بھر کی کھدائی پر لگایا ہوا ہے۔ 4 جنوری 2024 کے دن ماہر آثار قدیمہ کی ایک ٹیم جس کی سربراہی پروفیسر ہنری تھامس کر رہے تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ انہیں ایک ایسی صندوق مل گئی ہے کہ جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، احادیث اور قرآن کی روشنی میں تابوت سکینہ کی اہمیت کیا ہے، پوری دنیا کے یہودی اس صندوق کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ ہے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق عطا فرمایا۔ یہ صندوق 2 گز چوڑا اور 3 گز لمبا تھا اور بیرونی حصہ سونے کے کام سے بھرا ہوا تھا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کی ملکیت میں رہا۔ لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق اس صندوق میں تمام انبیاء علیہ السلام کے گھروں اور ان کی تصاویر تھیں اور سرخ یاقوت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر موجود تھی۔ یہ یاد رہے کہ یہ تصویر قدرتی تھی۔ خیر، یہ صندوق بنی اسرائیل کے ذریعے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ نے اس کے اندر اپنا عصا مبارک بھی رکھا۔ اس کے علاوہ جنتی لاٹھی، توریت شریف کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ کا لباس مبارک اور حضرت ہارون کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من و سلوہ بھی صندوق کے اندر موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہود تھا، جن کو نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ صندوق قوم کے سرداروں کے پاس چلا گیا۔ یہ صندوق بہت بابرکت والا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کو رکھ کر جو بھی دعا مانگتے وہ فوراً قبول ہوتی تھی اور ہر جنگ میں اس صندوق کے ہوتے ہوئے وہ جیت جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قوم بدعمالیوں میں پڑ گئی اور سرکشی کرنے لگی۔ جب لالچ، سرکشی اور ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے اس پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست دعویٰ بولا اور ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا اور تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر سے گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی، ایسی وبا کہ جس کا کوئی علاج نہ مل سکا۔ قوم عمالقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تابوت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے۔ یکے بعد دیگرے تابوت کو 5 شہروں میں منتقل کیا گیا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ 5 شہروں کو اس وبا نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر قوم کے علماء نے فیصلہ کیا کہ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو واپس دے دیا جائے۔ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بنی اسرائیل کے شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث ہو چکے تھے۔ حضرت شموئیل چاہتے تھے کہ وہ طالوت کو بادشاہ بنائیں، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ طالوت کی سربراہی میں جالوت سے جنگ کریں، لیکن قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ ایک دن قوم کہنے لگی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں پہلے ہماری تابوت قوم عمالقہ سے واپس لے کر دیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام
السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ کل خود بخود تابوت سکینہ ہمارے شہر آ جائے گا۔ صبح ایسا ہی ہوا اور صندوق ایک بیل گاڑی پر بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق ہمارے پاس آئے گا جس سے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارنے لگی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکا تھا۔ اس پر ظلم ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ کی موت کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لاکھوں یہودی جان سے گئے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا گیا۔ بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان کے محل کے پاس ہے یا یہ مشرقی و وسطی میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ امر طے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہودی اور نصاری کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروفیسر ہنری تھامس کا دعویٰ سچ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ صندوق مل چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سچ تو کچھ دنوں میں کھل کر سامنے آ ہی جائے گا جب اس صندوق کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے علماء اور محققین کا یہ متفقہ ماننا ہے کہ انوکھا صندوق قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی کو ملے گا۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ آج یہودی 2000 سال گزرنے کے بعد دوبارہ فلسطین پر قابض ہو گئے اور پھر سے خود کو سب سے بہتر قوم ثابت کرنے میں سرگرم ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس خوش فہمی میں ہیں کہ وہ اللہ کی لاڈلی قوم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ حضرت سلیمان کی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کر رکھ دیں اور پھر پوری دنیا کو فتح کر لیں۔ یہ آج بھی مسجد اقصی کی مغربی دیوار جو کہ حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری سمجھ کر اس سے لپٹ کر دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکا ہے۔ ان کو اپنے مسیحا دجال کا بڑی بے صبری سے انتظار ہے۔ اس کی آمد سے پہلے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔